پاکستان کے بنانے کا مقصد قائد اعظم محمد علی جناح نے صاف واضح الفاظ میں کہا، اسلامی ریاست ہوگی، اسلامی اسٹیٹ ہوگی۔ یقین نہیں آتا، پشاور کے کالج کا خطبہ اٹھا کے دیکھیے جس میں صاف واضح الفاظ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا میں اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہوں، اور اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست کی بنیاد وہ مساجد ہوا کرتی ہیں۔ آپ قرآن اٹھائیے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد پہلے بنائی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی وہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ میں تھے، مسجد بنا نہیں سکتے تھے الگ، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے، قباء میں 7 دنوں کے لیے رک کے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ قباء سے آگے نکلے، مدینہ شریف میں پہنچے، حضور نے اپنے گھر کا نہیں سوچا، اپنے گھر کی فکر نہیں کی، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کی علامت اور نشانی یہ ہے وہ مسجدیں بنایا کرتا ہے، مسجدیں ڈھایا نہیں کرتا۔ ایک اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ریاست کی بنیاد، اس کی قوت، طاقت اور پاور مسجد ہے۔ جیسے بجلی کا ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے، واپٹا گھر ہوتا ہے، وہاں سے بجلی منتقل ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست اور اسلامی اسٹیٹ کا پاور ہاؤس مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے۔ مسجدوں کو ڈھا دو، ختم کر دو، مٹا دو، اللہ کی قسم وطن عزیز پاکستان کو تم اس دھرتی کائنات پہ باقی نہیں رکھ سکتے ہو۔ ہمارا یہ وطن صرف جغرافیائی حدود کا نام نہیں ہے، یہاں جیسے جغرافیائی حدود ہیں ایسے یہاں نظریاتی حدود بھی ہیں۔ یہ جغرافیائی حدود کی بنیاد پہ مارد وجود میں نہیں آیا، ہمارا وطن عزیز نظریاتی حدود کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا ہے۔ اس کی بنیادوں میں کلمہ ہے، اس کی بنیادوں میں اسلام ہے، اس کی بنیادوں میں قرآن ہے، اس کی بنیادوں میں سنت اور شریعت ہے، اور قرآن، سنت، شریعت اور اسلام کے مراکز وہ مساجد ہیں۔ اگر مساجد کو ختم کر دو گے، وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی حدوں کو مٹا کے رکھ دو گے، ہم جیسے وطن عزیز پاکستان کی جغرافیائی حدوں کو نقصان پہنچانے والوں کو وطن عزیز پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں، اور ان پہ ایک بار نہیں کروڑ بار لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ہم ایسے ہی وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے دشمنوں کو بھی وطن عزیز پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں، ایک بار نہیں کروڑوں بار ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تم مسجدوں کو ڈھا کے وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کس محبت کا ثبوت دے رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ حسن میں رکاوٹ ہے، یہ اسلام آباد کی خوبصورتی میں یہ مسجد رکاوٹ ہے۔ بالفرض والمحال تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ وطن عزیز پاکستان کی جغرافیائی حسن میں یہ مسجد رکاوٹ ہے۔ ظالموں، جغرافیائی حدود کو سائڈ پہ رکھ کے ذرا نظریاتی حدود کا بھی تو مطالعہ کرو نا۔ پاکستان کی نظریاتی حدود کا حسن ہے ہی مساجد۔ مسجد کے بغیر پاکستان کی نظریاتی حد ہمیں نظر نہیں آتی۔ تمہیں پاکستان کی جغرافیائی حدیں عزیز ہیں، یاد رکھو ہمیں وطن عزیز پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں بھی عزیز ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کے ہمیں وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی سرحدیں پیاری ہیں، اس لیے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو عزت نیلام کی تھی وہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے نہیں، وہ اس کی نظریاتی سرحدوں کے لیے کی تھی۔ میرے نوجوان بھائیوں نے اپنی جو جوانیاں قربان کی تھی وہ لا الہ الا اللہ کی
آواز پہ قربان کی تھی، میرے بوڑھے بزرگوں نے اپنی بزرگیاں قربان کی تھی تو وہ اسلام کے نام پر کی تھی، پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے نام پر قربان کی تھی۔ ظالموں، مسجدوں کو ڈھا کے پاکستان کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اور اس میں قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم آپ کو تاریخ بتا چکے، چند جمعے پہلے میں نے پوری تاریخ بتائی۔ اپنی قسمت پہ رو، اپنی قسمت پہ۔ جو روز اول سے اسلام کا دشمن ہے ہم اسے ساتھ ملا کے اسلام لانا چاہتے ہیں۔ جو روز اول سے مسجد مدرسے قرآن سنت شریعت کا مخالف ہے ہم اس کی حمایت لے کر، ہم اسے برسر اقتدار لا کر کے اس وطن عزیز پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے۔ ای خیال است و محال است و جنو، یہ ہماری بھول تو ہو سکتی ہے، یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے، مگر حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو قرآن کو مانتا نہیں ہے، جو دین کو مانتا نہیں ہے، جو سنت شریعت کو مانتا نہیں ہے، وہ نفاذ کیسے کرے گا؟ ظالم کے بچوں کے ہاتھ نہیں کانپے۔ 50 مسجدوں کا الٹیمیٹم دے دیا ان کو گرانا ہے۔ ظالم کے بچوں، تم اپنے گھر کیوں نہیں گراتے ہو؟ تم اپنے امام بارگاہیں کیوں نہیں گراتے ہو؟ اسلام آباد کے حسن میں رکاوٹ جو بہت سارے ہوٹل اور بہت سارے پلازے، وہ کیوں نہیں گراتے ہو؟ تمہیں صرف مسجدیں ملی ہیں۔ یہ مساجد آزادی کے حصول کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ہمارے آزادی کے حصول کا مقصد تھا اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کی اشاعت ہو، اسلام کی حفاظت ہو، اسلام کی بلندی ہو، مسلمان پوری آزادی کے ساتھ رہ سکے، مسلمان اپنی زندگی قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق گزار سکے۔ اگر قرآن و سنت اور شریعت کا سبق دیتی ہیں تو وہ یہی مساجد دیتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی اس وطن عزیز میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے تمہیں قرآن کا سبق ملتا ہو، جہاں سے تمہیں سنت کا درس سبق اور پیغام ملتا ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا وطن عزیز پاکستان، اس کی جغرافیائی سرحدیں بھی محفوظ رہیں، اس کی نظریاتی سرحدیں بھی محفوظ رہیں، تو پھر ہمیں مساجد کا دفاع کرنا ہوگا، ہمیں مدارس کا دفاع کرنا ہوگا، ہمیں علماء کا دفاع کرنا ہوگا۔ سکول، کالج، کسی یونیورسٹی کے ایک اینٹ ہلا کر دیکھو، آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ راتوں رات مسجد کو منہدم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ظالموں نے قرآن کا بھی حیا نہ کیا، قرآن کے نسخوں کو بھی پاؤں کے نیچے رون دیا اور ان کے کان پہ جو تک نہ ریندی۔ ان ظالموں اور بدماشوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ یہ تو شاید کوئی ایسے اللہ کے ولی اس دھرتی کائنات پہ موجود ہیں، ہمارے اس وطن میں، اس ملک میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے یہ وطن عزیز باقی ہے۔ وگرنہ اللہ کی قسم ہمارے حکمرانوں کے جو کرتوت ہیں، اگر ہمارا پورا وطن زمین میں دھنسا دیا جائے، اگر اس پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی جائے، اگر اس پہ سرخ آندھیاں نازل کر دی جائے، تو یہ بھی عذاب کم ہے، ہمارے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔